اب ویسے تو یہ بھی ویسٹرن ہے، بٹ ان ویسٹرن میں بھی ہم نے ان تین کو اسپیسیفائی کر دیا گریک. ٹھیک ہے، یہ سارے ویسٹرن ہی ہیں، بٹ ہم نے ان کو ویسٹرن میں گریک اس لیے لکھا ہے، تھوڑا سا ان کا ورک زیادہ ہے، ان سے ریلیٹڈ کویسچن زیادہ پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان تینوں کو، جو کہ یہ گریک ہیں، یونان کے ہیں، تو ان کو ایک سائڈ پہ الگ کر کے پڑھ لیا. اس کے بعد اب ہم امیریکن، فرینچ، رشین، اٹالین، ڈینش، یہ جتنے بھی ہیں امپورٹنٹ نیمز ایجوکیشن کے اندر، جیسے جان ڈیوی، ہورس مین، ہیلن پارکس، پیسٹلوزی، روسو، فروبل، مونٹیسری. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ نام ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں امریکن جان ڈیوی کی. جان ڈیوی سے بھی پہلے چلتے ہیں ہارس مین کی. تو ہارس مین یہ 1796 سے 1859، اس کی وفات ہوتی ہے اور اس کی پیدائش ہوتی ہے ڈیوی کی. ہارس مین جو ہے نا، ان کو فادر آف ماڈرن امریکن ایجوکیشن کہا جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. Who is known as father of American education یا father of modern American education؟ تو ہارس مین کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، امریکن یہ تھے. اچھا، اس کو فادر آف ایجوکیشن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے ایک سکول بنایا تھا جس کا نام تھا نارمل سکول، اور ایک سکول اس نے ایک اور بنایا تھا جس کا نام تھا کامن سکول. ٹھیک ہے. اچھا، جو نارمل سکول تھا نا، وہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے اس نے بنایا. اس نے کہا کہ جو فٹ ٹیچر ہے نا، ٹریننگ دی جائے گی، جو فٹ ٹیچر ہیں وہ ریٹین رکھے جائیں گے، جو انفٹ ہے نا ان کو نکال دیا جائے گا سسٹم سے، اسکولوں سے. وہ اسکول جو ٹیچر ٹریننگ کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس کو اس نے نارمل سکول کا نام دیا. ٹھیک ہے، ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اس نے اسٹیبلش کیے باقاعدہ. پھر اس نے کامن سکول بنائے. تو جو کامن سکول تھے وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ان کے لیے فری ایجوکیشن، اسٹوڈنٹس کے لیے فری ایجوکیشن کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے اس نے کامن سکول بنائے. تو اس کی پھر ایک موومنٹ سٹارٹ ہو گئی جس کو ہارس مین کامن اینڈ نارمل سکول موومنٹ. پھر یہ مطلب سپریڈ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز موومنٹ تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اوبویسلی اس کا اسکوپ، اس کا جو سپریڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ بڑھ گیا، تو پھر اس کو فادر آف ماڈرن امریکن ایجوکیشن کہا گیا. ٹھیک ہے، ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، نارمل سکول. جو اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا اس نے وہ کامن سکول. کامن کا مطلب بھی بتا رہا ہے کہ سارے بچوں کے لیے ایک جیسا سکول. تو ماڈرن امریکن ایجوکیشن کی ان کو فادر کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے آن دا آرٹ آف ٹیچنگ اینڈ لیکچرز آن ایجوکیشن، یہ دو اس کی مشہور کتب ہیں. پھر اس کے بعد امریکن ایک اور ہیں جن کا نام جان ڈیوی ہے. اس نے چکاگو، اس کا لائف سپین ہے 1859 سے 1952. تو اس نے چکاگو یونیورسٹی کے اندر 1896 میں 1896 کے اندر لیبارٹری سکول بنایا تھا. آپ میں سے سارے یونیورسٹی سے ریگولر اسٹوڈنٹ ہوں گے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری کی ہوگی. آپ جتنی بھی یونیورسٹیز دیکھیں گے نا، تو ان کا ایک لیبارٹری سکول ہوتا ہے ہر یونیورسٹی کا. تو وہ لیبارٹری سکول یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اکثر. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بھی وہی ایک چکاگو یونیورسٹی کا جو لیبارٹری سکول ہے یہ اس نے بنایا تھا پہلے. تو اس کے بعد سے اب یہ ٹرینڈ ہے کہ یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے لیبارٹری سکول لازمی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں تو میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے گریجویشن کی، ماسٹر کی، تو اس کا بھی ہے، بالکل اٹیچ ہے ہمارا لیبارٹری سکول یو ایف کا. تو یہ تقریباً ہر یونیورسٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس نے بنیاد رکھی تھی جان ڈیوی نے 1896 میں کس کی؟ لیبارٹری سکول کی. اب جان ڈیوی کو فادر آف فنکشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. فنکشنل سائیکالوجی کا فادر، اس کا وہی ایکسپیریمنٹل فنکشنل، تو اس کو فادر آف فنکشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. پروجیکٹ میتھڈ جو ولیم کل پیٹرک نے دیا تھا یہ اس کا پروپوننٹ ہے. ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ یا لرننگ بائی ڈوئنگ. اچھا، واٹ از ادر نیم آف لرننگ بائی ڈوئنگ؟ ایکٹیویٹی میتھڈ. واٹ از ادر نیم آف ایکٹیویٹی میتھڈ؟ لرننگ بائی ڈوئنگ میتھڈ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا میتھڈ ہوتا ہے، جان ڈیوی نے دیا تھا. اچھا، اس نے پروگریسیوزم فلسفی دی اور پریگمیٹزم کا یہ ایکسپوننٹ تھا. آپ نے پڑھا ہے لاسٹ چیپٹر میں. اس نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولا دیا، اور اس کے اندر اس نے سبجیکٹ کی انٹیگریشن کی بات کی. ٹھیک ہے، اس کی مشہور کتابیں ہیں. اس کی کتابوں کا سوال پوچھا جاتا ہے ویسے اکثر، اس کو یاد کر لیں ساری کتابیں 5 کی 5 یہ مشہور ہیں.
Democracy and education, experience and education, arts as experience, school and society, and reconstruction and philosophy. اس نے کریکولم کے 3 لیول دیے: میکنگ اینڈ ڈوئنگ، اسپیس اینڈ ٹائم کانسیپٹ اینڈ سائنس سبجیکٹس. ٹھیک ہے، میکنگ اینڈ ڈوئنگ، اسپیس اینڈ ٹائم اینڈ سائنس سبجیکٹ. یعنی میکنگ اینڈ ڈوئنگ کا آپ کو پتہ ہے ایکٹیویٹی میتھڈ ہے. اسپیس چیزوں کو یعنی ہائٹ، ویٹ، والیوم، کلر، ٹھیک ہے، تو ڈائمینشن، ان کی بیس پہ ڈفرینشیٹ کرنا. ٹائم کو کانسیپٹ، اور سائنس سبجیکٹس. یہ 3 اس نے لیول یا ٹائپس بتائی ہیں کریکولا کی. تو یہ چوہن ڈیوی ہیں جی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر ہیلن پارکہرسٹ ہیں. یہ ڈاکٹر ماریا مونٹیسری کی اسٹوڈنٹ تھی. ہیلن پارکہرسٹ 1883 سے 1973 امریکن تھیں. یہ بھی 1883 سے 1973. ڈالٹن اسکول سسٹم، یہ ہیلن پارکہرسٹ لیڈی تھیں تو اس نے ڈالٹن اسکول کی بنیاد رکھی، نرسری سے ہائی اسکول. تو یہ بھی بیسیکلی ایک قسم کا لیبارٹری اسکول تھا جو اس نے 1919 کے اندر نیو یارک میں بنایا. اس میں اس نے کام کیا، کون سا کیا ڈالٹن اسکول کے اندر. اس کو جو ہے چلڈرن لیبارٹری یا چلڈرن یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے. اسکول کو، ڈالٹن اسکول کو چلڈرن یونیورسٹی یا چلڈرن اسکول بھی کہا ہے. لیبارٹری اسکول میں یہ جو اس نے 1919 کے اندر نیو یارک کے اندر بنایا تھا، اس میں جو بچے ہیں نا وہ آل ان آل تھے، ایکسپیریمنٹر تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے 3 پارٹس تھے اسکول کے: اسائنمنٹ، لیبارٹری اینڈ ہاؤس. اب جو اسائنمنٹس تھی نا، اس میں بچوں کو رسپانسبلٹیز دی جاتی تھیں. یعنی چلڈرن ور ایکسپیریمنٹر کا مطلب کیا ہے؟ گیونگ ریسپانسبلٹی ٹو دا لرنرز ٹو لرن اکارڈنگ ٹو دیئر ایبلٹیز، انٹرسٹ. یعنی وہ جو بھی کام کریں اپنی ایبلٹیز اور انٹرسٹ کے مطابق بچے خود کریں، ان کو اسائنمنٹ دے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. دوسرا تھا لیبارٹری. اب یہ وہ ایریا تھا اسکول کا جہاں پہ بچے انڈیویجولی یا پھر گروپ کی شکل میں ایکسپیریمنٹس پرفارم کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے لیبارٹری کے اندر. اینڈ تھرڈ، ہاؤس. تو یہ بیسیکلی کلاس روم تھے جہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی. ٹیچر کوئی لیکچر دیتا تھا تو اس کو ہاؤس کا نام دیا گیا. اسائنمنٹ، بچے کھلے میدان میں جو کچھ کرنا چاہیں رومز کے اندر، لیبارٹری کے اندر، تو وہ خود کر رہے ہیں اسائنمنٹس اپنی. لیبارٹری ایکسپیریمنٹس کے لیے تھی، اور ہاؤس جو ہے وہ ٹیچنگ سینٹر تھا. آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس از اے ہوم بیس ان اسکول، مطلب گھر کی طرح کا ماحول اسکول کے اندر جو ہے ٹیچنگ روم ہے. اب اس میں بچوں کو جو ہے ان کی نیڈ انٹرسٹ کے مطابق ان کی ٹیچنگ لرننگ ہوتی تھی. بچے کے اندر ڈیپینڈیبلٹی، یہ جو تیسری ہاؤس یہاں پہ ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ تھا بچہ، اور اوپر دونوں میں انڈیپینڈنٹ تھا وہ. تو دونوں چیزیں، ڈیپینڈیبلٹی اور انڈیپینڈیبلٹی بھی پروموٹ ہو رہی تھی. بچے کے اندر سوشل اسکلز بھی اس کے اندر ڈیولپ ہو رہی تھی. تو فادر آف ڈالٹن اسکول، چلڈرن یونیورسٹی، یہ ہیلن پارکہرسٹ، ہی واز اسٹوڈنٹ آف مونٹیسری. اچھا، اس کے بعد ہے جی روسو. چوہن